تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ جناب جبرائیل تو سمجھے میں نے بہت بڑی کوئی بھئی ایسا تارا جو 70,000 سال میں ایک بار نکلتا ہو، اس کو جبرائیل نے کتنی بار دیکھا؟ 72,000 مرتبہ دیکھا۔ لیکن آقا نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، اے جبرائیل مجھ محمد کو میرے رب کی قسم، جس تارے کو تو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ دیکھتا تھا، اے جبرائیل وہ تارا کوئی اور نہیں، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ۔ تو یہ ہے آقا کی تخلیق کہ آقا کب پیدا ہوئے؟ جبرائیل بھی نہیں جانے۔ حضرت جابر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے اس سب سے پہلی چیز کے بارے میں بتائیں جس کو اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اے جابر یا جابر ان اللہ قد خلق نور نبیک قبل الاشیاء من نوری او کما قال، کہ اے جابر تو پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو جابر جان لے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ پھر آگے ایک لمبی حدیث جس کو علامہ عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق کے اندر نقل کیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا پھر اسی نور سے لوح بنا، قلم بنا، جنت، دوزخ، چاند، سورج، فلک۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر میں 1 کوئنٹل چیز لے کر بیٹھا، کتنا؟ 1 کوئنٹل، اسے میں بانٹنا شروع کروں تو کیا ہوگا؟ بانٹتے بانٹتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ چیز ختم ہو، اور اگر ختم نہ بھی ہو تو کم سے کم کم ہو جائے ایسا گا، یا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی یا تو کم ہو جائے گی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام چیزوں کو مجھ محمد کے نور سے پیدا کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے نور میں کوئی کمی آئی؟ یا رسول اللہ کیا آپ کا نور گھٹا؟ تو اس کا جواب ہمیں بریلی کا امام دیتا ہے۔ بریلی کا امام کہتا ہے جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے تیرا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں؟ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا ہے پوچھنے والے تو کس پھیر میں ہے؟ یہ نور کی سرکار ہے، سر سے لے کر پیر تک نور۔ ایسا تو عزیزان گرامی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ جل مجدہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مجسمہ کیا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو ان کی پیشانی میں رکھ دیا۔ حضرت آدم کی پیشانی میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کو رکھ دیا۔ اب اللہ نے حکم دیا فسجدوا لآدم کہ اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو، اے فرشتو آدم کے آگے جھک جاؤ۔ اب علماء فرماتے ہیں ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم، کہ اے لوگوں جو فرشتوں کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم کی پیشانی میں نور محمدی جگمگا۔ کیا ہوا تھا؟ آدم کی پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا۔ تو معلوم ہوا کہ آدم کو فرشتوں کے سجدے کے ذریعہ جو عزت ملی اس کا سبب پیشانی آدم میں نور محمدی کا استقرار تھا، اور ابلیس کو جو ذلت ملی اس کا سبب نور محمدی کی تعظیم سے انکار تھا۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا کہ اللہ نے جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر انبیاء کے نور کو پیدا فرمایا، اور ہوا کیا؟ اللہ نے حکم دیا ان
الا انوار الانبیاء، کہ اے نور محمدی نبیوں کے نور کی طرف دیکھ. Yes. کیا فرمایا؟ اے نور محمدی نبیوں کے نور کی طرف دیکھ. اچھا سنیوں والا ترجمہ کر دو. سنیوں والا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے نور محمدی نبیوں کے نور کی طرف نظر کرم کر دے. Yes, sir. اے نور محمدی نبیوں کے نور کی طرف نظر کرم کر. اب رسول اللہ کے نور نے انبیاء کے نور کو دیکھا، نظر کرم فرمایا. آگے حدیث کہتی ہے فغشیہم، کہ تمام انبیاء کے نور نور محمدی میں گم ہو گئے. Yes, sir. سب کو نبی کے نور نے ڈھانک لیا. انبیاء کے انوار نے ذکر کیا، عرض کیا اے مولا لمن ھذا النور، یہ نور کس کا ہے جس نور نے ہمارے نور کو ڈھانک لیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ، کہ اے گروہ انبیاء کے انوار یہ نور میرے حبیب محمد بن عبداللہ کا نور. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان آمنتم بہ جعلتکم الانبیاء، اے انوار انبیاء سنو، اگر تم میرے حبیب محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے گے تو تمہیں نبی بناؤں گا. اگر ان پر ایمان لائے تو نبی بناؤں گا. معلوم ہوا آدم کا عیسیٰ جتنے نبی ہیں سب کی نبوت میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ. آدم تا عیسیٰ جتنے انبیاء ہیں سب کی نبوت سب کی رسالت میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. تو اللہ نے حضرت آدم کی پیشانی میں وہ نور رکھا، فرشتوں نے سجدہ کیا. اب اللہ نے جناب آدم کو زمین پر کیا، جناب آدم زمین پر آئے. آپ کا نکاح حضرت حوا سے جنت میں ہو چکا تھا. پھر اللہ نے اس نور کو حضرت شیش میں منتقل کیا. اور علماء سیرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم جب دنیا میں آئے تو پیدائش کا سلسلہ یوں تھا کہ ایک وقت میں ایک جوڑی بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی. صبح کے وقت ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی آج، ایک لڑکا ایک لڑکی کل. لیکن اللہ نے جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت شیش میں منتقل کیا تو اس وقت حضرت شیش اکیلے پیدا ہوئے. پہلے کیا طریقہ تھا کہ دو لوگ پیدا ہوئے، یہاں کیا ہوا اکیلے پیدا ہوئے. تو اکیلے پیدا ہونے کی وجہ علماء نے یہ فرمائی کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نور محمدی میں شیش کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہے. Yes, sir. سبحان اللہ. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نور محمدی میں شیش کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہے. پھر وہاں سے وہ نور چلا، چلتے چلتے حضرت ہاشم تک آیا. حضرت ہاشم میں جب وہ نور آیا تو علماء سیرت فرماتے ہیں کہ جس جگہ سے بھی جناب ہاشم گزر جاتے تھے اگر وہاں پر صحرا ہوتا تو پھول کھل جایا کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے، جانور سجدے کیا کرتے تھے. پھر وہ نور منتقل ہوا، جناب عبد المطلب میں آیا. جناب عبد المطلب میں آیا تب بھی بڑی برکات ظاہر ہوئی. ابرہا کے سامنے جب ابرہا اپنا لشکر لے کر آیا، جناب عبد المطلب پہاڑ کے کنارے گئے، وہاں جا کر انہوں نے دعا کی. اور جب دعا کی تو ان کی پیشانی میں جو نور محمدی تھا وہ جا کر دیوار پر پڑا. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگوں سنو، جب بھی یہ نور میری پیشانی سے نکل کر بکھرتا ہے تو میں جان لیتا ہوں کہ میرا رب میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا. تو حضرت عبد المطلب نے وہاں پر دعا کی اور ابرہا کا لشکر تباہ ہوا. پھر وہ نور حضرت عبداللہ میں آیا. حضرت عبداللہ سے ہو کر وہ نور جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، ان کے بطن اقدس میں آیا. تو علماء فرماتے ہیں، روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس رات وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر جناب فاطمہ کے پیٹ میں آیا، اس رات اللہ رب العزت نے پورے روئے زمین کے اندر جتنے بھی جانور تھے، جتنے بھی چرند و پرند تھے، اللہ نے سب کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ ایک دوسرے سے ملنے لگے اور مل کر کہتے ہیں مبارک
ہو امام الانبیاء تشریف لانے والا. فرمایا مبارک ہو امام الانبیاء تشریف لانے والا. اب وہ نور منتقل ہو گیا حضرت آمینہ. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ہر مہینے ایک نبی میری بارگاہ میں آتا اور مجھے مبارکباد دیتا کہ اے آمینہ تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی. حضرت آمینہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا پھر یہاں تک کہ وہ رات جس رات میرا لال محمد مصطفیٰ اس خاندانی کی پر تشریف. اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس دنیا میں بھیجنے کس مہینے کا انتخاب کیا؟ ماہ ربیع الاول کا. کس مہینے کا؟ ماہ ربیع الاول. کیوں؟ جبکہ اس دور میں محرم کا مہینہ عظمت والا سمجھا جاتا ہے, حج کے مہینے عظمت والے سمجھے جاتے ہیں, رجب عظمت والا سمجھا جاتا ہے. تو اللہ نے کسی عظمت والے مہینے میں اپنے حبیب کو کیوں نہیں بھیجا؟ ایک بات. دوسری بات کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے پیر کا دن منتخب کیا. ایسا ہے جبکہ اس دور میں اگر یہودیوں کی بات کی جائے تو وہ سنیچر کے دن کو اہم سمجھتے ہیں, عظمت والا مانتے ہیں. نصرانی سنڈے کے دن کو عظمت والا مانتے ہیں. اور کچھ لوگ جمعہ کے دن کو عظمت والا مانتے تھے کیونکہ جمعہ کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے تھے. لیکن اللہ نے ان دنوں کو بھی اپنے حبیب کی پیدائش کے لیے منتخب نہیں کیا. پھر تاریخ کی بات کریں کہ اس دور میں بھی کچھ تاریخیں ایسی تھیں جن کو عظمت والا سمجھا جاتا تھا, جیسے کہ عاشورہ کی تاریخ, 10 محرم کی تاریخ, اسے اس دور میں بھی کیا ہے عظمت والا مانا جاتا تھا. تو آخر اللہ نے اپنے حبیب کو عاشور کی تاریخ میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس دور میں جن مہینوں کو عظمت والا سمجھا جاتا تھا, جن دنوں کو عظمت والا سمجھا جاتا تھا, جن تاریخوں کو عظمت والا سمجھا جاتا تھا, اگر ان تاریخوں میں, ان مہینوں میں, ان دنوں میں اللہ اپنے حبیب کو بھیجتا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد کو یہ جو عظمتیں ملی ہیں اس عظمت والے مہینے کے صدقے میں ملی ہے, اس عظمت والے دن کے صدقے میں ملی ہے, اس عظمت والی تاریخ کے صدقے میں ملی ہے. اسی لیے اللہ نے نہ ان مہینوں کو لیا, نہ ان دنوں کو لیا, نہ ان وقتوں کو لیا, بلکہ اللہ نے ایک الگ وقت میں اپنے حبیب کو پیدا فرمایا تاکہ زمانہ جان لے کہ عظمتیں دنوں اور تاریخوں سے نہیں ملتی, عظمتیں نسبت مصطفیٰ سے ملا کرتی ہیں. عظمتیں کیسے ملتی ہیں؟ نسبت مصطفیٰ سے ملتی ہیں. اسی یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مکے کا تاجر آیا تو صدیق اکبر بن گیا. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے دور کا سب سے بگڑا ہوا انسان جب قدموں میں آ گیا تو عمر فاروق بن گیا. یہ نسبت مصطفیٰ ہے جو عظمتیں دیتی ہے. مصطفیٰ کو کسی چیز سے عظمت نہیں ملتی بلکہ چیزوں کو مصطفیٰ کی نسبت عظمت دیتی ہے. اب دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ کعبے میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ مکہ کے اندر کعبے سے بڑھ کر معظم جگہ کوئی تھی. اس کی ایک بڑی پیاری وجہ ہے کہ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ کعبہ حجرہ آمینہ کی طرف جھک گیا. تو اگر رسول کعبے کے اندر پیدا ہوتے کعبہ جھکتا کہاں؟ اگر رسول کعبے کے اندر پیدا ہو جاتے تو کعبہ کہاں جھکتا؟ اور ایک بات کروں, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے وقت کون سا گھور کر صبح صادق کا ایسا وقت جب رات جا رہی تھی دن آ رہا. کون سا وقت لیا؟ جب رات جا رہی تھی
اور دن آ رہا ہے۔ آخر اسی وقت کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیوں کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایسے وقت کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ آقا کی پیدائش کا صدقہ رات کو بھی مل جائے، دن کو بھی مل جائے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک کیا ہو؟ آقا کی پیدائش پر جو عظمتیں نچھاور ہونے والی ہیں وہ رات کے بھی حصے میں آئیں اور دن کے بھی حصے میں۔ اچھا اگر یہی مقصد ہوتا تو یہ کام تو مغرب کے وقت بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھور کے وقت میں اس لیے آئے تاکہ رات کو بھی پیدائش کا صدقہ ملے، دن کو بھی ملے، تو یہی کام مغرب کے وقت میں بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی مغرب کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے۔ اگر اس وقت بھی مصطفیٰ پیدا ہوتے تو دن کو بھی صدقہ ملتا، رات کو بھی ملتا۔ تو اللہ نے مغرب کا وقت منتخب کیوں نہیں کیا؟ یہ صبح صادق کا وقت ہی کیوں منتخب کیا؟ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے مغرب کا وقت کیوں نہ لیا اپنے حبیب کی پیدائش کی؟ صبح صادق کا وقت ہی کیوں لیا؟ تو اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے مغرب کا وقت اس لیے نہیں لیا کیونکہ آگے چل کر کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا تھا کہ اے مسلمانوں یہ تمہارا کیسا نبی ہے کہ یہ آیا کہ رات آ گئی اندھیرا چھا گیا۔ بے شک سبحان اللہ، اے مسلمانوں تمہارا نبی کیسا نبی ہے کہ جب یہ آیا فوراً رات آ گئی اندھیرا چھا گیا۔ اسی لیے اللہ نے رات کے جانے اور دن کے آنے کا وقت منتخب فرمایا تاکہ زمانہ جان لے کہ میرا محبوب جا رہا ہے تو اب کفر کی تاریکیاں ختم ہوں گی، کفر کے اندھیرے ختم ہوں گے اور اسلام کی روشنی اسلام پہ بھی چلے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مغرب کا وقت کیوں نہیں لیا؟ بھور کا وقت کیوں لیا؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھور کے وقت تشریف لائے۔ درود پاک دیں اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چلانا